ابھی دیکھیں عدت کا کیس کا فیصلہ محفوظ تھا، اگر جج صاحب کو انفلوئنس نہ کیا جاتا، اگر جوڈیشری کو انفلوئنس کرنا یہ لوگ بند کر دے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلی ہی دن رہا ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمام کے تمام کیسز عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی کیسز ہیں، ان کیسز میں کچھ ہے نہیں. عدت کا کیس، اگر اس ملک میں نکاح جو ہے وہ کرنا جرم بن جائے تو پھر تو اور اس ملک میں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 180 ملین پاؤنڈ کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں القادر کا، تو اس میں سرکاری وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود ایڈمٹ کرتا ہے کہ جی پیسے جو ہیں ہم نے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اس کے اوپر جو انٹرسٹ آیا ہے اس کی وجہ سے پیسے بڑھ گئے ہیں، کم نہیں ہوئے. کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کوئی چوری نہیں ہوئی، پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ایک لیڈر نے باہر سے پاؤنڈ لے کے آیا اس ملک میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالے وہ پیسے اور اس کے اوپر جی کیس بنا دے. ٹھیک ہے شاہد یہ صاحب، بتائیں کل جو سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اوورآل اب کس کو معافی مانگنی چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو کل کے فیصلے سے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بحال ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ بہت جلد آنا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے آمد. ٹائم تو لگا اس فیصلے کے آنے میں، لیکن اس سے عدلیہ کا وقار جو ہے یہ بحال ہو گیا ہے. عدلیہ کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو گیا ہے. اور اگر میں معافی اگر میں ایک بات کروں، میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، اگر میری معافی مانگنے سے یہ ملک آگے بڑھتا ہے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اس ملک میں معاشی استحکام آتا ہے، یہ ملک جو ہے یہ ابھی خیبر پختونخوا میں اس ٹائم بڑے سنگین حالات بننے جا رہے ہیں جو ہم وہاں پہ لوکل چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اگر میری معافی مانگنے سے یہ ملک پاکستان آگے بڑھتا ہے تو میں بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جنہوں نے فیک کیسز کیے، عمران خان و تحریک انصاف، شاہ محمود قریشی اور ہماری لیڈرشپ کو بے گناہ جیل میں رکھا ہے، تو پھر تو حق ان کا بنتا ہے کہ وہ معافی مانگے. سر، جو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، سنی بات کونسل نے تو ایز اے پارٹی الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیتی اور پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا، تو مخصوص نشستیں پھر کس طرح مل سکتی ہیں؟ ابھی باپ ایک پارٹی تھی اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی، لیکن وہ گئے الیکشن کمیشن میں. ان باپ پارٹیز کو 2 سے 3 خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں، خیبر پختونخوا میں ان کو لاسٹ ٹینیور میں ان کو مخصوص نشستیں دی گئی. اسی طرح ہمارے تحریک انصاف کا بھی کیس ہے پنجاب میں، میرے خیال میں ہم نے بھی اپلائی نہیں کیا تھا، ہمیں بھی بعد میں مخصوص نشستوں کی ہماری تعداد جو تھی وہ کچھ زیادہ تھی اور ہم نے کم نام بھی بھیجے تھے، ہمیں مخصوص نشستیں دی گئی تھی. اور یہ باپ پارٹی جو خیبر پختونخوا کی، آپ جو ہے اس کی ویڈیو چلائیں، آپ ریکارڈ اٹھا لیں، آپ الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر جائیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نشان کے اوپر جیتی تھی، تو ہمارے جو ہے داؤد افریدی کوہاٹ سے انہوں نے گھوڑے کے نشان، حالانکہ وہ جنرل الیکشن تھا، وہ اس میں ڈیتھ ہو گئی، وہ جنرل الیکشن تھا. اسی طرح فیصل امین جو ہے انہوں نے گھوڑے کے نشان کے اوپر الیکشن جیتا. تو یہ مخصوص نشستیں جو ہے یہ ہمارا حق بنتی ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہمیں دی جائے تاکہ ہماری خواتین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کی نمائندگی کر سکے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم نے یہ کس